الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم أمن تذكر جيران بذي سلامي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتجوز فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وقال أيضا صلى الله تعالى عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسرها مؤونة صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کا شکر و احسان جس کی توفیق سے ہم یہاں حاضر ہیں پروردگار ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بہت دیر سے آپ حضرات نعت و تقریر سماعت کر رہے ہیں یقیناً جب کسی چیز کی کثرت ہو جائے تو وہ ذہنوں پر گراں گزرتی ہے مگر پریشان نہیں ہونا چاہیے گھبرانا نہیں چاہیے حضرت امام ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام بخاری نے حضرت امام ابو حاتم کو صبح سے لے کے شام تک حدیثیں لکھوائیں صبح سے شام تک حضرت امام بخاری نے احادیث کا املا کرایا امام حاتم رازی لکھتے رہے شام کا وقت آیا حضرت امام بخاری کہنے لگے ابو حاتم آج تم یہ سوچتے ہوگے کہ محمد بن اسماعیل نے تم کو تھکا دیا حضرت امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ نہیں میں نے ایسا نہیں سوچا امام بخاری فرماتے ابو حاتم سنو ان اہل الملاہی فی ملاہیہم وَأَهْلَ التُّجَّارَ فِي تِجَارَاتِهِمْ وَأَنْتَ مَعَ النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ سنو ابو حاتم تم صبح سے شام تک میرے پاس احادیث کا املا کرتے رہے سنو لوگ صبح سے شام تک کوئی کام کرنے والا اپنے کام میں رہا کوئی تجارت کرنے والا تجارت کرتا رہا ابو حاتم سنو تم نے میرے پاس بیٹھ کے صبح سے شام تک جو احادیث نوٹ کی ہے یاد رکھو تم نے کوئی ایسا
اصحابہ، تم نے صبح سے شام تک اپنا تمام وقت سرکار اور سرکار کے صحابہ کے درمیان میں، تم نے اپنا وقت برباد نہیں کیا، تم نے اپنا وقت سرکار اور سرکار کے صحابہ۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے، زندگی بھر ہم اپنے کام کرتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر اگر کبھی اللہ اور رسول کا ذکر ہو گیا تو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ سنیے، صحیح ستہ میں ایک حدیث پاک موجود، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مل کر بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں تذکرہ چل رہا تھا، آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، سرکار تشریف لائے، حضرت امیر معاویہ سے پوچھتے ہیں، اے امیر معاویہ ما اجلسکم، تم یہاں کس چیز کے لیے آکے بیٹھے ہو؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ علی ما ہدانا ومن علینا بک، یا رسول اللہ آج ہم یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں، یہاں پہ آ کے بیٹھنے میں ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہم یہاں دنیا کی بات نہیں کرتے ہیں، دنیا کی خرافات نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارا یہاں بیٹھنا صرف اللہ کی تعریف کرنے کے لیے ہے، آپ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے ہے، اور آپ کے ذریعے سے پروردگار نے ہم پہ جو احسان کیا ہے ہم اس احسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سرکار نے اتنا سنا، حضرت امیر معاویہ سے کہتے ہیں، اے امیر معاویہ اللہ، کیا تم اس بات کو قسم کھا کے کہہ سکتے ہو اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا تم اللہ کی قسم کھا کے اس بات کو کہہ سکتے ہو کہ تمہارا یہاں بیٹھنے کا مقصد اللہ کی حمد و ثنا ہے، میری تعریف کرنا ہے، اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، اللہ ما اجلسنا الا ذالک، اللہ کی قسم سرکار ہمارا یہاں بیٹھنا صرف و صرف اللہ کی تعریف کے لیے ہے، آپ کا ذکر کرنے کے لیے ہے، ہم اس کے سوا کوئی اور کام کرنے نہیں بیٹھے۔ عزیزان گرامی، سرکار نے اتنا سنا، حضرت امیر معاویہ سے کہتے ہیں، اما انی لم استخلفکم تہمتا لکم وانما اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ سرکار فرماتے ہیں، اے امیر معاویہ میں نے تم سے قسم لے کے پوچھا کیا تم اسی لیے یہاں بیٹھے تھے؟ تم نے مجھے بتایا اللہ کی قسم سرکار ہمارا یہاں بیٹھنا صرف اسی مقصد کے لیے تھا۔ سرکار فرماتے ہیں، امیر معاویہ میں نے تم سے قسم کے ساتھ میں پوچھا، میرا تم سے قسم لینا اس لیے نہ تھا کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا تھا، بلکہ سنو میں نے تم سے قسم اس لیے لی تھی، اس لیے کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، آنے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا، اے اللہ کے رسول آپ کے یہ چند اصحاب آپ کا ذکر یہاں کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، آپ کے یہ اصحاب تو چند ہیں، مگر پروردگار آپ کے ان چند اصحاب پر فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے کہ میرے یہ بندے جب تمام لوگ اپنی خرافاتوں میں لگے ہوتے ہیں یہ اللہ و رسول کا ذکر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، جشن شادی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں پہ فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے، تو آپ کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ اس لیے کہ العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے مگر میں چند منٹوں میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں جو تمہارے غلام، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے نیک بندے 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 ہیں، جو تمہارے نیک ب
بغیر نکاح کے ہیں یا تمہاری باندیاں، تم ان کے نکاح کر دو۔ قرآن فرماتا ہے ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہوں، ان کے پاس میں کچھ نہیں ہوگا، نادار ہوں گے، قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہوں گے پروردگار اپنے فضل سے انہیں مالدار کر۔ ایک مثال دیکھیں، مدینہ شریف میں اللہ کے نبی کے ایک صحابی حضرت جلیبیب، اور یہ وہ صحابی ہے کہ حضرت امام مسلم نے مسلم شریف میں ان کی فضیلت میں ایک باب بھی باندھا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ رنگ سانولا، خاندان کا معلوم نہیں، مال و دولت پاس میں نہیں، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا جلیبیب الا تتزوج، جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ کے رسول نے اتنا فرمایا، حضرت جلیبیب کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے جیسے شخص سے کون شادی کرے گا، کون مجھے اپنی لڑکی دینا چاہے گا؟ اللہ کے رسول نے دوبارہ فرمایا کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ فرماتے سرکار مجھے کون اپنی لڑکی دے گا؟ سرکار نے پھر فرمایا کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ فرماتے سرکار مجھے کون اپنی لڑکی دے گا؟ سرکار نے فرمایا اذهب الى ذاك البيت من الانصار، جاؤ اس انصار گھرانے میں جا کے کہہ دو اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دو۔ عزیزان گرامی، حضرت جلیبیب نے اتنا سنا، ان انصاری صحابی کے گھر جاتے ہیں، دروازے پہ آواز دیتے ہیں، مالک نکل کے آتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے؟ حضرت جلیبیب کہتے ہیں میرا نام جلیبیب ہے۔ مالک نے کہا میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، مجھے آپ کے خاندان کے بارے میں نہیں پتا ہے، مگر حضرت جلیبیب نے کہا سنو تو صحیح، مجھے سرکار نے بھیجا ہے۔ مالک مکان نے اتنا سنا، دروازہ کھولا، اندر آنے کی دعوت دی، کہا بیٹھ جائیے، اگر آپ کو سرکار نے بھیجا ہے، گھر میں بلا لیا، بٹھا دیا۔ سرکار نے کس لیے بھیجا؟ آنے کا مقصد کیا تھا؟ سرکار نے کیوں بھیجا ہے آپ کو؟ حضرت جلیبیب سے جب یہ پوچھا، حضرت جلیبیب نے کہا سرکار نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ سرکار نے کہا ہے کہ تم ان صحابی سے جا کے کہہ دو کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ عزیزان گرامی، انہوں نے اتنا سنا، حضرت جلیبیب سے کہتے ہیں اے جلیبیب اپنی لڑکی کا نکاح انسان ایسے نہیں کرتا ہے، میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ گھر میں تشریف لے گئے، بیوی سے کہتے ہیں سرکار نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دوں۔ بیوی نے کہا ہم اپنی لڑکی کا نکاح ایسے نہیں کریں گے، پہلے دیکھیں گے کہ خاندان کیا ہے، لڑکا کرتا کیا ہے، اس کے بعد اپنی لڑکی کا نکاح کریں گے۔ عزیزان گرامی، لڑکی نے اتنا سنا کہ میرے والدین سرکار کے بھیجے ہوئے رشتے کا انکار کر رہے ہیں۔ لڑکی نے کہا اے میرے والدین اگر رشتہ سرکار نے بھیجا ہے، اگر سرکار نے میرے لیے اسے پسند کیا ہے، سنو تم میرا نکاح اس کے ساتھ میں کر دو، اس لیے کہ سرکار مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول نے جب بھیج دیا تھا، ان خاندان والوں نے، والدین نے اس لڑکی کے کہنے پر اس کا نکاح کر دیا۔ اللہ کے رسول کے پاس یہ بات پہنچی کہ اس لڑکی نے کہا تھا یا رسول اللہ، اے لوگوں، اے میرے والدین، جب اللہ کے رسول نے رشتہ بھیج دیا ہے تم منع مت کرو۔ سرکار تک جب یہ خبر پہنچی، سرکار فرماتے ہیں اللہم صب علیہا الخیر ولا تجعل عیشہا قطا، اے پروردگار جس کے خاندان میں برکت عطا فرما، پروردگار اس کے رزق میں برکت دے دے، کبھی اس کو تنگ دستی مت دینا۔ عزیزان گرامی، سرکار نے یہ دعا کی تھی، ان کا خاندان پھلنے لگا، ان کا خاندان پھولنے لگا، وقت گزرتا رہا، لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ وہ خاندان، وہ شخص جلیبیب کہ جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں تھا، جس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، جس کے پاس مال و دولت نہیں تھا، مگر سرکار نے
دعا کر دی ہے، آج جلیبیب کا خاندان ہے، اتنا پھل گیا، اتنا پھول گیا۔ رابی کا بیان ہے، اللہ کی قسم ہم نے انصار کے گھرانے میں جلیبیب کے گھرانے سے زیادہ خرچ کرنے والا گھر نہیں دیکھا۔ اللہ نے وہ جلیبیب کو دولت عطا کی تھی کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، ایک جنگ کا موقع آیا، جنگ میں سرکار کے صحابہ شریک ہیں، جنگ کا آخری وقت ہوا، جنگ فتح ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہتے ہیں جاؤ تلاش کرو کیا کوئی ایسا نہیں جو تم میں موجود نہ ہو۔ سرکار نے اتنا کہا، لوگوں نے صحابہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لوگ تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے رہے۔ سرکار کو آ کے بتایا یا رسول اللہ فلاں صحابی نہیں ہے، پھر بتایا سرکار وہ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ دوبارہ جا کے تلاش کرو، پھر تلاش کیا گیا، سرکار کو آ کے بتایا سرکار فلاں صحابی موجود نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں سنو سنو، میں جلیبیب کو بھی تلاش کرتا ہوں مگر مجھے جلیبیب کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ سرکار نے اتنا کہا جاؤ ان کو تلاش کرو۔ عزیزان گرامی، حضرت جلیبیب کو تلاش کیا گیا، تلاش کیا گیا تو حضرت جلیبیب کا عالم یہ تھا، ان کے آس پاس 7 کافر پڑے ہوئے تھے، بیچ میں حضرت جلیبیب کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ سرکار فرماتے ہیں سنو سنو، قتل سبعتن ثم قتلوہ، اس نے 7 آدمیوں کو مارا، 7 آدمیوں نے اس کو مل کے مار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب حضرت جلیبیب کا جنازہ تیار ہوا ہے، حضرت جلیبیب کو لے جا کے قبر کے پاس میں رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو سنو، ھذا منی وانا منہ، جلیب مجھ سے ہے میں جلیبیب سے ہوں، جلیب مجھ سے ہے میں جلیبیب سے ہوں۔ رابی فرماتے ہیں سرکار نے جب اتنا کہا صحابہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کیا قدر ہے جلیبیب کی، کیا عظمت ہے جلیبیب کی، اس لیے کہ انہوں نے سرکار کے کہنے پہ شادی کی ہے۔ پروردگار سے اللہ کے رسول نے دعا کی، پروردگار نے حضرت جلیبیب کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ جس کا مقابلہ بہت ساری عظمتیں مل کے بھی نہیں کرتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ چاہے تو ایسی برکت پیدا کرتا ہے کہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ کہاں حضرت جلیبیب کے جن کو کوئی جاننے والا نہیں تھا مگر انہوں نے نکاح کیا، سرکار نے دعا فرمائی، اس کا عالم یہ ہوا کہ انصار کے گھرانے میں ان سے زیادہ خرچیلا گھر نہیں۔ آپ کر کے تو دیکھیے، اگر غریب ہیں، اگر نیت میں خلوص ہے، پروردگار برکتیں عطا کرتا ہے۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، سرکار فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرھا مؤونہ، سرکار فرماتے ہیں سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچ کم ہو، جس میں خرچ کم ہو۔ بلکہ ایک اور روایت یاد آئی، ایک تابعین کے زمانے کی بات، ایک شخص کا نام ہے مبارک، کیا مبارک، تابعین کا زمانہ ہے۔ مبارک کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دن کو روزہ رکھتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے روزہ رکھنے کے ساتھ، اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ لوگ اس کی تقوی، طہارت، پرہیزگاری کی گواہ تھے۔ اسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کی لڑکی حسن و جمال میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی، اتنی خوبصورت، اتنی حسین و جمیل جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ نیکوں کے گھر میں بد اور بدوں کے گھر میں نیک پیدا کرتا۔ بادشاہ تھا، بادشاہ کا مال نہ پتہ حرام کا کہ حلال کا، مگر اس حسین و جمیل لڑکی کو پروردگار نے تقوی و طہارت کا مجسمہ بھی بنا دیا۔ اس لڑکی کا عالم یہ تھا
کہ جب والد نے کہا بیٹا ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، لڑکی نے کہا ٹھیک ہے والد گرامی، اگر آپ چاہتے ہیں میرا نکاح کرنا آپ نکاح کر دیجئے، مگر میں ایسے شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہوں جس نے کبھی زندگی میں حرام کا ایک لقمہ اپنے گلے سے نہ اٹھایا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تلاش کیا جائے گا، تلاش کیا، پورے ملک میں دیکھا، مگر کوئی ایک بھی ایسا شخص نہ مل سکا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس نے کبھی اپنے گلے سے حرام کا لقمہ نہیں۔ لوگ پریشان، بادشاہ بھی پریشان، کہاں سے تلاش کرے ایسے شخص کو جس نے کبھی حرام کا ایک لقمہ اپنے گلے سے نہ اتارا ہو۔ وقت گزرتا رہا، کسی نے آ کے ایک دن بتایا بادشاہ سلامت آپ کے ملک میں ہم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے کبھی حرام کا ایک لقمہ اپنے گلے سے نہیں اتارا ہے۔ عزیزان گرامی، بادشاہ نے اتنا سنا، کہا بلا کھلاؤ اس شخص کو جس نے کبھی حرام کا ایک لقمہ اپنے گلے سے نہ اتارا ہو۔ عزیزان محترم، حضرت مبارک کو بلایا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا مبارک کیا تم نے کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا؟ مبارک نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، میں نے اپنی زندگی میں کبھی حرام کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ دل میں روزی کماتا ہوں، رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہی میری زندگی کا معمول ہے، کبھی میں نے حرام کا ایک لقمہ اپنے گلے سے نہیں اتارا ہے۔ بادشاہ نے کہا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں، آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں۔ کہا میرے بارے میں اور کیا معلوم ہے؟ کہا آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ کہا میری لڑکی کو بھی جانتے ہو؟ کہا مجھے معلوم ہے آپ کی لڑکی کے بارے میں۔ کہا سنو میں اپنی لڑکی کا تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مبارک نے اتنا سنا، سننے کے بعد میں کہا اے بادشاہ سلامت آپ اگر مجھ سے اپنی لڑکی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، سنو میرا جواب یہ ہے کہ میں آپ کی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی لڑکی ناز و نعم میں پلی ہوئی ہے، میں اس کا خیال نہیں رکھ پاؤں گا، میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا مبارک چاہے تم ایسے مانو یا زبردستی مان لو، نکاح تو تمہارے ساتھ میں ہی کیا جائے گا۔ مبارک نے مجبور ہو کے کہا جب تم میرے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتے ہو کر دو میرے ساتھ میں نکاح۔ عزیزان گرامی، مبارک کے ساتھ میں اس لڑکی کا نکاح کر دیا گیا ہے۔ نکاح جب ہوا پہلی رات مبارک کے سامنے ان کی بیوی آئی ہے۔ مبارک نے اپنی بیوی سے کہا تم بادشاہ کی بیٹی ہو، میں ایک غریب آدمی ہوں، دل میں روزی کماتا ہوں، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میرے پاس گھر بھی موجود نہیں ہے، سنو گھر کا تو انتظام ہو جائے گا، کھانے پینے کا بھی انتظام ہو جائے گا، مگر یاد رکھنا میں نے تم سے نکاح تو کیا ہے، میں نے تم سے شادی تو کی ہے، مگر تم میرے قریب مت آنا، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تم میرے قریب مت آنا، نہ میں تمہارے قریب آؤں گا نہ تم میرے قریب آنا۔ عورت نے اتنا سنا، کہا آپ میرے سرتاج ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، اگر آپ منع کرتے ہیں میں آپ کے قریب نہیں آؤں گی۔ عزیزان گرامی، بیوی نے اتنا سننے کے بعد میں یقین کر لیا کہ اب مبارک مجھے اپنے قریب نہیں بلائیں گے، یقیناً انہوں نے مجھ سے نکاح تو کر لیا ہے مگر اپنے قریب آنے کو منع کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک رات گزری، دوسری رات بھی یہی معاملہ ہوا، مسلسل 40 رات جب گزر گئی، حضرت مبارک نے اپنی بیوی سے کہا سنو اب جبکہ 40 رات گزر گئی ہیں، سنو تم بادشاہ کی بیٹی تھی، تمہارے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تمہیں حرام کا مال کھلایا یا تمہیں حلال کا مال کھلایا، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اب جبکہ 40 دن اور رات تم نے میرے گھر رہ کے میری حلال کی روزی کھائی ہے، اب تمہارے پیٹ میں کوئی حرام کا لقمہ موجود نہیں ہے، کوئی حرام کا ذرہ موجود نہیں ہے، سنو اب میں تمہارے
تمہارے ساتھ قربت کروں گا، اب تم میرے پاس بھی آ سکتی ہو، میرے قریب بھی آ سکتی ہو۔ یاد رکھنا پروردگار نے جب حضرت مبارک اور ان کی بیوی کو اس پارسائی کے ساتھ پہلی رات میں جب وہ ملے بیٹا عطا کیا، یاد رکھنا اس بیٹے کا نام تاریخ اسلام میں عبداللہ کے نام سے جانا جاتا ہے، عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اور عبداللہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن اگر پروردگار نے مجھ سے پوچھ لیا اے ابو حنیفہ ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہو، تو میں پروردگار کی بارگاہ میں مبارک کے بیٹے عبداللہ کو پیش کر دوں گا۔ پروردگار میرے پاس مبارک کے بیٹے عبداللہ کے سوا کوئی اور چیز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن شادی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اساتذہ امام المحدثین حضرت عبداللہ ابن مبارک، یہ مبارک کے بیٹے ہیں، وہ مبارک کہ جنہوں نے بادشاہ کی بیٹی سے قربت اس وقت تک نہیں کی جب تک اس کے پیٹ سے حرام کے لقمے نہ نکلے، اور اس کے بعد جو قربت کی تو پروردگار نے عبداللہ جیسا بیٹا عنایت کیا، جس کے بارے میں امام اعظم بھی فرماتے ہیں کہ پروردگار اگر مجھ سے پوچھ لے کہ ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہو، تو پروردگار کی بارگاہ میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر۔ تو اگر نکاح کیا جائے کس طریقے سے کیا جائے، سادگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ کیا جائے تو اس میں برکتیں بھی بہت ہیں۔ بلکہ سنو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی جلیل القدر تابعی، ان کے ایک شاگرد تھے، ان کے پاس میں پڑھتے تھے امام ابن ابو وداع، ان کے پاس میں پڑھتے تھے، کچھ دن پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت سعید بن مسیب نے پوچھا ابو وداع تم پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ عرض کرنے لگے سرکار میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، میں اس کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ حضرت امام ابن ابو وداع نے جب یہ کہا، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں ابو وداع اگر تم ہمیں بتا دیتے تو ہم بھی تمہاری بیوی کی میت میں نماز جنازہ میں شریک ہو جاتے۔ حضرت ابو وداع نے کہا سرکار میں نے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہا، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا، اس لیے میں نے آپ سے تذکرہ نہیں کیا۔ عزیزان گرامی غور کیجئے، حضرت سعید بن مسیب 2-4 دن کے بعد مغرب کے بعد حضرت امام ابن ابو وداع کے گھر پہنچتے ہیں، باہر سے آواز دیتے ہیں، دروازے پہ آواز ہوئی، ابو وداع اٹھے، دروازے پہ پہنچے، پوچھتے ہیں کون؟ باہر سے آواز آئی سعید۔ حضرت امام ابن ابو وداع پوچھتے ہیں کون سعید؟ حضرت امام ابن ابو وداع کہتے ہیں میں نے کبھی اپنے وہم و خیال میں بھی یہ نہیں سوچا کہ میرے استاد حضرت سعید بن مسیب بھی میرے گھر آ سکتے ہیں، اس لیے کہ میں نے ان کو 18 سال یا تو ان کو گھر میں دیکھا یا مسجد میں دیکھا، اس کے سوا میں نے ان کو کہیں دیکھا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کون سعید؟ جواب آیا میں سعید بن مسیب۔ دروازہ کھولا، اندر پہنچے، حضرت امام ابن ابو وداع سے کہتے ہیں ابو وداع میرے بارے میں جانتے ہو؟ کہا سرکار آپ ہمارے استاد ہیں، سید التابعین ہیں، سعید بن مسیب ہیں۔ کہا اور کیا جانتے ہو؟ کہا اور بھی بہت کچھ جانتے ہیں، آپ کے پاس ہی تو پڑھتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میرے بارے میں تمہیں یہ معلوم نہیں کہ پروردگار نے
مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے۔ کہا سرکار میں جانتا ہوں آپ کو ایک بیٹی بھی پروردگار نے دی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میری اس بیٹی کے لیے بادشاہوں کے لڑکوں نے بھی اپنے رشتے بھیجے، مگر میں نے ان کے ساتھ میں اپنی لڑکی کا نکاح نہیں کیا۔ سنو ابو وداع، آج میں تمہارے گھر اس لیے آیا ہوں، کیا تم میری اس بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہو گے؟ حضرت امام ابن ابو وداع نے سنا، کہتے ہیں سرکار میرے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ کہا وہ تم سب چھوڑ دو، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تم نکاح تو کرو، پروردگار تم کو مالدار کر دے گا۔ حضرت سعید بن مسیب نے جب کہا، امام ابن ابو وداع راضی ہو گئے۔ حضرت سعید بن مسیب نے نکاح کیا، شام کو نکاح کیا تھا، اٹھے اپنے گھر پہنچے، اپنی لڑکی کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹی میں نے تمہارا نکاح اپنے شاگرد سعید بن مسیب نے اپنے شاگرد امام ابن ابو وداع کے ساتھ میں کر دیا ہے، کیا تمہیں نکاح قبول ہے؟ بیٹی نے کہا اب باپ نے جب نکاح کر دیا ہے بیٹی کیسے رد کر سکتی ہے؟ آپ نے نکاح کیا ہے، یقیناً کچھ دیکھ کے نکاح کیا ہوگا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں بیٹی تمہارے باپ نے نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ جمال دیکھا، بلکہ میں نے دین دیکھ کے تمہارا رشتہ کر دیا ہے۔ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا تھا تنکح المرأۃ لأربعین ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ سرکار نے راوی سے فرمایا تھا کہ تم دین دیکھ کے شادی کرنا۔ اے بیٹی میں نے تمہارا نکاح دین دیکھ کے کیا ہے، تم اس کو قبول کر لو۔ بیٹی نے قبول کیا ہے۔ حضرت ابو وداع نے اپنی بیٹی کو پکڑا، ہاتھ لے کے ہاتھ پکڑ کے امام ابن ابو وداع کے گھر پہنچتے ہیں۔ امام ابن ابو وداع سے کہتے ہیں تمہارا نکاح میں نے آج کر دیا تھا، میں نہیں چاہتا تم اپنی بیوی کے بغیر ایک رات بھی گزارو، لو یہ تمہاری امانت ہے جس کو میں نے بادشاہوں کو نہیں دیا مگر ایک غریب شاگرد کو دے دیا ہے، اس لیے کہ میں نے تمام چیزوں کو چھوڑ کے دین کو اختیار کر لیا ہے۔ برکت دینا تو پروردگار کا کام ہے۔ عزیزان گرامی نکاح میں آسانی پیدا کیجئے، جتنا خرچ کم ہوگا پروردگار اتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔